من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود شروع ہے اور اس کا رکوع نمبر ہے آج 5۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ اور عاد کی طرف أَخَاهُمْ ان کے بھائی ہودًا ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قالا آپ نے فرمایا یا قومی ہے میری قوم اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، ان انتم الا مفترون مگر تم افطرا پرداز ہو۔ اب پیچھے جو ہم نے کل رکوع پڑھا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، بلکہ پچھلے جتنے بھی رکوع ہیں ان میں انہی کی قوم کا تذکرہ، اور حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کے بعد یعنی ان کی قوم کی کہہ لیں تباہی اور بربادی کے بعد پھر نئی جب وہ نسلیں نو چلی اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی جو بندہ دنیا میں آتا ہے اس نے واپس بھی جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہ جو سبق ہے یہ پیغمبروں کے لیے بھی ہے، یہ جن و انس کے لیے بھی ہے۔ ہر انسان چاہے وہ کتنے ہی مرتبے پہ چلا جائے، کتنی طویل عمر پا لے، بالآخر اس نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ہم جس قوم کا تذکرہ یہ باتیں جو ہے نا یہ بیکار ہیں کہ ہم کہیں کتنے عرصے بعد اور قوم آئی تھی، کتنے لوگ پیدا ہوئے تھے، کیا ہوا تھا، ان چیزوں میں فلسفے اس میں الجھنے کی اسلام نے ہمیں ترغیب نہیں دی۔ جس چیز کی ترغیب دی ہے وہ کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ کون سی شخصی برائیاں تھی، وہ کون سی انفرادی یا اجتماعی برائیاں اور گناہ تھے جن میں وہ قومیں ملوث ہوئیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب کا کوڑا برسایا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی ہم پڑھتے آئے ہیں کہ ان میں جیسے وہ انفرادی برائیاں بھی تھی، جھوٹ بولنا، ریاکاری کرنا، فریب دینا، دھوکہ دینا، پھر بتوں کی پوجا، شرک کے علاوہ بھی وہ بہت ساری شخصی برائیوں کا شکار تھے۔ تو یہ جو قوم عاد ہے اس کا ہم پڑھیں حضرت ہود علیہ السلام کے نام پہ یہ صورت ہے، اور یہ ان کی قوم کا نام ہے قوم عاد، یہ یمن اور حضرموت کے علاقے میں آباد تھی۔ تو یہ اس قوم کا بھی جو بنیادی طور پہ گناہ یا جرم تھا وہ کیا تھا، شرک تھا، کہ یہ شرک میں اور بت پرستی میں مبتلا تھے، اور دوسرا جھوٹ، افطرا پردازی کہتے ہیں کہ معاملے کو ہو کچھ اور اس کو کچھ بنا کے پیش کرنا۔ تو یہ بھی اس قوم کا تورا امتیاز تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبیوں کو ایک دوسرے کا بھائی فرمایا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور ہم نے ہود علیہ السلام یعنی نوح کے بھائی ہود کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، اور انہوں نے کیا کہا، یہ ہر قوم کا ہمیں ہر جو پیغمبر ہے اس کا میسج پہلا نظر آتا ہے کہ اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ نہ اب کے زمانے میں، نہ زمانہ جاہلیت میں، نہ اس سے پہلے کسی دور میں بھی اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں رہا، اور یہی درس دینے کے لیے، حکمت سکھانے کے لیے پیغمبر سلسلہ در سلسلہ دنیا میں آتے رہے اور جاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے سلسلہ نبوت جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم فرما دیا۔ یا قومی آپ نے کیا فرمایا، یا قومی ہے میری قوم، لا اسالکم علیہ اجرا میں تم سے تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، ان اجریہ الا علی الذی میری اجرت میرا اجر اس کے ذمے ہے، اللہ ذی فاطرانی جس نے مجھے پیدا فرمایا، افلا تعقلون تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ یعنی جب یہ قومیں اپنے پیغمبروں کا مذاق اڑاتی تھیں، جب ٹھٹھا کرتی تھیں، جب ان کی وہ دعوت پہ انکار کرتی تھی، تو ساتھ ان کا کویسچن بھی ہوتا تھا کہ تمہیں کس چیز کی طلب ہے، تم ہم سے کیا چاہتی ہو۔ تو ہر پیغمبر نے یہ واضح کیا کہ میرا اجر کس کے ذمے ہے، اللہ کی ذات کے ذمے، اور جسے اللہ اجر دیتا ہے اسے پھر بندوں کے اجر کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ نے بھی کیا فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی، یہ ہر پیغمبر کے ساتھ بھی، اور اسپیشلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا کہ جب یہ اہل مکہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جو دعوت اور تبلیغ بلا خوف بلا جھجک ہر منڈی میں، ہر بازار میں، ہر گلی کوچے، ہر جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جاتے اور انہیں سمجھاتے کہ لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بلایا
حضرت ابو طالب چونکہ کفیل تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہیں بلایا اور انہیں کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اگر تو اس کا مقصد عرب کی کسی خوبصورت دوشیزہ سے شادی کرنا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، اگر اس کا مقصد مال و دولت جمع کرنا ہے تو ہم اسے مال و دولت دینے کو تیار ہیں، اگر اس کا مقصد ہمارے اوپر حکومت قائم کرنا ہے تو ہم وہ بھی اس کے جو ہے نا سر پہ تاج سے جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا کرے یہ ہمارے بتوں کی جو تکذیب کرتا ہے نا اس سے باز آ جائے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ بھتیجے میں اپنی قوم کا جو ہے نا پیغام لے کے تم تک آیا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری بات سننے کے بعد فرمایا تھا کہ چچا خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند بھی رکھ دیں تو تب بھی میں اللہ کی تبلیغ جو دین ہے، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ تو یہی ملتا جلتا دیکھیں یہ قوموں کا سوال ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، تو یہ آپ کا جواب بھی کیا تھا حضرت ہود علیہ السلام کا بھی کہ میں تم پہ جو مطلب اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے اس پہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم مغفرت طلب کرو، معافی مانگ لو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ پھر رجوع کرو اس کی طرف، یرسل السماء علیکم مدرارا وہ اتارے گا آسمان سے تم پہ موسلادھار بارش، وَیَزِدْکُمْ قُوَّةً اور تمہاری قوت بڑھا دے گا، اِلیٰ قُوَّتِکُمْ پہلی قوت سے، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِینَ اور منہ نہ موڑو اللہ سے جرم کرتے ہوئے۔ اب یہ دیکھیں حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی بات سننے کے بعد ان کا رشتہ اللہ سے توڑنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ آپ نے پھر بھی اپنا وہ دعوت کا اور تبلیغ کا جو حق ہے وہ ادا فرمایا اور کہا کہ تم جو گستاخیاں کر چکے ہو، جو شرک کر چکے ہو، جو گناہ کر چکے ہو، اس پہ کیا کرو، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ توبہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان زبانی استغفر اللہ کہتا رہے اور اپنے اعمال چینج کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ توبہ کے بعد رجوع کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ جب اس کی بارگاہ میں توبہ کرے تو کم از کم، کیوں وہ انسان خطا کا پتلا، اللہ جانتا ہے یہ ایک بار گناہ کر رہا ہے، پھر توبہ کرے گا، پھر پلٹ کے گناہ کی طرف جائے گا، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے تم 100 بار بھی گناہ کرو، 100 بار توبہ کرو تو میں 100 بار ہی تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن توبۃ النصوح کی شرائط کیا ہیں؟ حدیث پاک میں بیان ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کی کم از کم 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ اپنے کیے پہ انسان کو ندامت ہو کہ میں نے غلط کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو کہ جو مجھ سے ہو چکا ہے اس پہ اللہ مجھے معاف کر دے تو آئندہ میں پلٹ کے اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اور تیسرے نمبر پہ رو کے اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگے۔ اگر رونا نہیں آتا، بعض اوقات ہمارے گناہ ہمارے دلوں کو اتنا بوجھل کر دیتے ہیں کہ ہمیں رونا آتا ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں کم از کم رونے والا منہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ اب رجوع کا مطلب کیا ہے کہ دوبارہ انسان نیک کام کر کے اپنے اس گناہ کو ازالے کی یا مٹانے کی کوشش کرے۔ یرسل السماء، آپ دیکھیں یہ توبہ اور استغفار کا جو دامن پکڑتا ہے اس کے لیے انعام کیا ہے کہ اگر انسان کو بارش کی ضرورت ہے، قحط سالی ہو جاتی تھی تو اس کا علاج کس سے کیا جاتا تھا؟ توبہ اور استغفار سے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ نماز استسقا پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی کیا کیا جاتا ہے؟ اپنے گناہ کی معافی مانگ کے اللہ کی بارگاہ میں ترلا اور منت کی جاتی ہے کہ یا اللہ ہم پہ باران رحمت کا نزول فرما۔ تو یہ توبہ پیغمبر کیا درس دے رہے ہیں کہ توبہ تمہیں اللہ کی بارگاہ سے رحمت کی بارش بھی لے دے گی اور تمہاری قوت میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف سے منہ نہ موڑو۔ کالو، انہوں نے کہا، یا ہودو، اے ہود علیہ السلام، ما جیتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا، ما جیتنا ببینۃ تو نہیں لے کے آیا ہمارے پاس کوئی روشن دلیل، وما نحن بتارکی آلہتنا نہ ہی ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے خداؤں کو، ان قولی کا تیرے کہنے پہ، وما نحن لک بمؤمنین ہم تو تجھ پہ ایمان ہی نہیں لائیں گے۔ یہ دیکھیں صریحاً جواب اللہ نے جیسے قرآن پاک میں لکھ دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہود تو کون سی دلیل لے کے آیا ہمارے پاس، تیرے پاس تو کوئی روشن نشانی نہیں ہے اور ہم تیرے کہنے پہ ان بتوں کی پوجا سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ یعنی
سرے سے ریفیوز ہی کر دیا کہ ہم تجھ پہ ایمان ہی نہیں لائیں گے. ان نقول الا تراک بعد الہاتنا بسوء، ہم تو یہی کہیں گے کہ مبتلا کر دیا تجھے کسی ہمارے خدا نے دماغی خلل میں. بسوء ان سے مراد کیا ہے کہ تم ہمارے بتوں کو دن رات جو برا بھلا کہتے ہو نا، ان کی بد دعا لگ گئی ہے تمہیں اور تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. کالا، ہود علیہ السلام نے فرمایا، انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدو، اور تم بھی گواہ رہنا، انی بری مما تشرکون، میں بیزار ہوں ان بتوں سے جن سے تم شرک کرتے ہو یا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. اب یہ دیکھیں پیغمبر نے پوچھا نہیں ہے کہ تمہارے بت کیا کار لیتے ہیں، چلو میں تو کوئی روشن دلیل نہیں لے کے آیا، ان کی کیا دلیل ہے، آپ اس بحث میں الجھے ہی نہیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں بیزار ہوں، کس کو گواہ بنا رہا ہوں، اللہ کو بھی اور تمہیں بھی، یعنی قیامت والے دن تم بھی کہو گے کہ یہ ہمارے بتوں سے بیزار تھا. من دونی ہی، اس کے سوا، فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم سازش کر لو میرے خلاف جو ہو سکتی ہے، ثم لا تنظرون، پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بلا شبہ میں نے بھروسہ، ہر سازش کرنے والا یہی سمجھتا ہے کہ میں کسی سے چھپ کے جو پلان کر رہا ہوں نا وہی کامیاب ہوگا. آج بھی پیغمبروں کے دور میں بھی ہر وہ انسان جو کسی پیک پہ ہے اور اس کے خلاف سازش بننے والے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم چاہیں گے تو یہ عزت پائے گا اور ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو یہ ذلت پائے گا. حالانکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، میرے رب نے جس کو سرفراز کرنا ہے وہ اکیلا بھی چمکتا رہے گا، اور جس دیے سے رب تیل اٹھا لے گا اس کو ساری دنیا مل کے بھی عزت دینا چاہے تو کوئی اس کو عزت والا نہیں بنا سکتا. انی توکلت علی اللہ، یہ کتنا خوبصورت درس ہے جو پیغمبروں کی زبانیں دے رہی ہیں کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے تو اس رب پہ بھروسہ کر لیا جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. ما من دابت، کوئی جاندار بھی ایسا نہیں ہے، الا ہوا آخذ بناصیتھا، مگر اللہ نے پکڑا ہوا ہے اسے پیشانی کے بالوں سے. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے. یہ پیغمبر کی زبان کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے تو اس رب پہ بھروسہ کیا ہے جو سب کا رب ہے. یعنی رب کسی، کوئی بندہ ایک نہیں کہہ سکتا کہ رب میرا ہے اور تمہارا نہیں ہے. اللہ کیا ہے، سب کا رب ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتھا، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے پیشانی سے پکڑا ہوا ہے، یعنی ہر ایک کی تقدیر کا وارث وہ ہے، وہ جب چاہے کسی کو جو چاہے عطا فرمانے پہ قادر ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم روح گردانی کرو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُم، میں نے تو وہ پیغام دے دیا ہے تمہیں جو دے کے مجھے بھیجا گیا تھا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور رب جانشین بنا دے گا کسی اور قوم کو تمہارے علاوہ. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. یہ ایک ہماری سوچ ہوتی ہے. یہ پیغمبر کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اللہ کا پیغام دے دیا، وہ پیغام جو دے کے اس نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے. پھر اللہ، یہ دیکھیں کسی پیغمبر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نہ ہوا تو کائنات کا نظام نہیں چلے گا. ہر پیغمبر نے کیا درس دیا ہے کہ میرا رب چاہے گا تو وہ تمہاری جگہ اور قومیں لے آئے گا، تمہاری جگہ اور لے آئے گا لوگ. ولا تضرونہ شیئا، تم اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکو گے. یعنی جو جانے والا ہے وہ کچھ اللہ کا بگاڑ کے نہیں جائے گا، وہ اپنی زندگی کے بارے میں اچھا کر کے جا رہا ہے یا برا کر کے جا رہا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اس کے نہ برے پہلو ڈیلیٹ ہونے والے ہیں اور نہ ہی اچھے. لیکن یہ اللہ کا کلیہ اور قاعدہ ہے. ہم سے پہلے کتنے لوگ اس دنیا میں تھے جو یہ سمجھتے رہے ہیں کہ ہم نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں کیا بنے گا، اور آج وہ نہیں ہے اور بن رہا ہے. کائنات کا نظام رکنے والا نہیں ہے، اس نے تب رکنا ہے جب رب کی طرف سے حکم آ جانا ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ گیا ہمارا حکم، نَجَّيْنَا هُودًا، تو ہم نے ہود کو نجات دی. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی رحمت سے. وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے نجات دے دی انہیں سخت عذاب سے. یہ پروردگار کی ذات نے کتنے، یہ ہم نے پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کا پڑھا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو نجات پا گئے، لیکن اللہ نے کسی کا نام نہیں مینشن کیا. یہ یعنی کسی صاحب کرم کے ساتھ تمہارا وابستہ ہو جانا تم پہ بھی کرم کی بارش برساتا رہے گا. وہ واصف علی واصف نے کہا نا، اگر تو صاحب فضل نہیں ہے
تو کسی ایسے کے پاس بیٹھ جا جس پہ اللہ کا فضل ہے، جب اس پہ رحمت کی بارش نازل ہوگی تو چاند چھینٹے تیرے اوپر بھی پڑیں گے جو تیرا کام سوار دیں گے. یعنی وہ جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن انہی کے گھر جگمگا رہے ہیں. ہر پیغمبر کے ساتھ جو جماعت رہی، جو لوگ رہے اور سنسیئر ہو کے رہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ہم کل کے سبق میں پڑھ کے آئے ہیں کہ آپ نے ڈوبتے ڈوبتے بیٹے کو دیکھ کے اللہ کی بارگاہ میں سوال ضرور کیا تھا. یہ نہیں کہ آپ کی آنکھوں سے بچہ اجل ہو رہا تھا تو آپ نے منہ موڑ لیا. آپ نے سوال کیا. کل ہم نے آیت پڑھی کہ آپ نے کہا یا اللہ میرا بیٹا وہ میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ نو وہ تیرا نہیں ہے. جو یعنی اس کا تکبر تھا نا. اس نے کہا کہ میری فکر نہ کرو، میں تیرنا بھی جانتا ہوں اور میں پہاڑوں پہ چڑھنا بھی جانتا ہوں. لیکن وہ اس کو اتنی مہلت ہی نہیں ملی کہ جتنی دیر میں آپ پلان کریں کہ میں یہ بھی کر لوں گا اور میں وہ بھی کر لوں گا، جب رب کی طرف سے عذاب کا کوڑا برس رہا ہے تو پھر آپ کو مہلتیں نہیں دی جائیں گی. اور نجات کنوں نے پائی؟ وہ جو نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے. جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ قیامت تک نجات پا جائے گا. وَتِلْكَ عَادٌ جَاهَدُوا، اور یہ قوم عاد کی داستان ہے. جاہدوا بآیات ربہم، جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا. وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی. وَاتَّبَعُوا امر کل جبار عنید، اور پیروی کرتے رہے ہر متکبر منکر حق کے حکم کی. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں بھی لعنت. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی. الا ان عادا کفروا ربهم، سنو عاد نے اپنے رب کا انکار کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود، سنو ہلاکت و بربادی ہو عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی. اب جسے رب رحمت کی پناہ میں لے اسے دنیا کی ساری طاقتیں مل کے بھی برباد نہیں کر سکتی. اور جسے یہ دیکھے رب پکار کے فرما رہا ہے کہ بربادی ہو عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی. اور جسے رب برباد ہونے کا کہہ دے اسے پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گستاحی سے ابو لہب نے ایک انگلی اٹھائی تھی اور اس نے کہا تھا وَيْلَكَ لہٰذا جماعتنا ھذا، کہ محمد نعوذ باللہ تو برباد ہو. وَيْلَكَ رب کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا تیرا ستیہ ناس ہو، پنجابی میں یا اردو میں ہم بولتے ہیں، تو عربی میں کہتے ہیں وَيْلَكَ، اس کا بھی معنی یہی ہوتا ہے. اس نے ایک انگلی اٹھا کے کہا تھا کہ تو برباد ہو. اس لیے ہمیں ادھر جمع کیا کہ ہمیں اپنے بتوں کے خلاف کرے. تو اللہ نے سورہ لہب میں کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب تو نے ایک انگلی میرے محبوب کی طرف گستاحی سے اٹھائی، تیرے دونوں ہی ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو برباد ہو جائے. تو ابو لہب کسی میدان جنگ میں نہیں مارا گیا. ابو لہب کو کوڑ کا مرض لگ گیا تھا. کیا ہوا تھا؟ اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں اس کے جوڑ جو ہیں وہ جواب دے گئے تھے، اور نہ وہ اپنے ہاتھوں سے کچھ کھا سکتا تھا، نہ اپنا پیشاب صاف کر سکتا تھا، نہ خود کو سنبھال سکتا. دونوں ہاتھ جب بندے کے کام کرنا چھوڑ دیں، تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ سن نہ ہو جائے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. تو جب ہاتھوں کے یہ جوڑ ہی ختم ہو جائیں تو اس کے کیا ہے دونوں ہاتھ ٹوٹ ہی گئے تھے جو کام نہیں کر سکتے تھے. تو وہ اپنی غلاظت میں اس کے جسم پہ وہ پھوڑے اور پھنسیاں بن گئے، اور اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی اسمیل آتی تھی. اسی بدبو میں تڑپ تڑپ کے ابو لہب ختم ہو گیا. اللہ نے فرما دیا تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ بھی ٹوٹے اور تو برباد ہو جائے. برباد کیسے ہوا کہ جب جان نکل گئی اور اس کے جو بچے تھے انہیں کسی نے بتایا کہ وہاں تمہارا باپ گڑھے میں مرا پڑا ہے. تو انہوں نے کیا، لوگ کہتے تھے کہ اس کی لاش یہاں سے اٹھوائیں، اسمیل آ رہی ہے، پورا ایریا جو ہے وہاں اسمیل سے بھر گیا. انہوں نے چوڑے بلائے ان کو پیسے دے کے، تو اپنے باپ کی لاش اٹھوا کے نہ تو بستی سے باہر کسی گڑھے میں پھینک دی تھی جسے گدھیں اور چیلیں نوچ نوچ کے کھاتی رہیں. اور اس کی بربادی دیکھیں کیونکہ اسے رب نے برباد ہونے کا کہا تھا. اور جس کو رب آباد کرے، اب اللہ نے آباد کن کو کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے اور حضرت بلال حبشی کے نا سینے پہ چکی کا پارٹ رکھا ہوا تھا. تو ریت گرم تھی نیچے، صحراؤں کی گرمی کا ذرا تصور کریں. عرب کا آج بھی ٹمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے اور حاجی جو اپنی جان تک دے دیتے ہیں وہاں پہ پیاس کی شدت کی وجہ سے، حالانکہ اب انتظامات بھی بڑے ایک کلاس ہیں. اس وقت کا آپ تصور میں لائے ذرا،
آپ کے جسم سے چربی پگھل رہی تھی اور وہ جو کوئلے ہیں وہ بجھ رہے تھے، تو چکی کا پارٹ رکھا ہوا تھا تاکہ بلال جو ہے نا کروٹ نہ بدل سکے، جل رہے تھے آپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو آپ نے دعا دی کہ بلال اللہ تیری مدد فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں چلے گئے، سرکار نے فرمایا کہ میرے پاس اگر اتنے پیسے ہوتے تو میں بلال کو خرید کے تو آزاد کر دیتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق، عثمان غنی، انہوں نے جب یہ سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے تو انہوں نے پیسے دے کے، حضرت ابوبکر صدیق نے، کہ سرکار پیسہ آپ کا ہے، آپ حکم فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، اور آج بلال کا نام، جہاں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا نام اگر لکھنا چاہیں نا تو ہر کوئی سب سے پہلے بلال حبشی کا نام لکھے گا، کہ جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن انہی کے گھر جگمگا رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ رستہ وہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں دیا ہے۔ اب اگر کوئی شارٹ کٹ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے بغیر بھی یا بنا حب رسول کسی ایٹ لیسٹ اللہ تک پہنچ جاؤں گا، کسی منزل پہ پہنچ جاؤں گا، تو وہ بہت بڑے وہم کا شکار ہے۔ دنیا کا ہر رستہ جو آپ کو رب تک لے کے جاتا ہے وہ اس کے رسول سے گزرے بغیر نہیں وہاں پہ جاتا۔ یعنی یہ ایسا اسٹیشن ہے کہ جس کا ٹکٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو آگے جا کے بھی آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دامن محبوب سے وابستہ رکھے۔ اللہ کی ذات ہمیں، سارے جو پیغمبر ہیں، سارے انبیاء ہیں، سارے نبی محترم ہیں، لیکن سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، ہمیں ہر پیغمبر کی محبت کا، ہر پیغمبر کی عزت کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے لیے پیروی کے لیے اب صرف اور صرف رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اللہ ہمیں اسی دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔